السلام علیکم. میں محمد ابراہیم شاہپورے آپ کا دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں. عزیز طلباء و طالبات، آج ہم یورپین ممالک نے کہاں کہاں اپنی نوآبادیات قائم کی ہیں اس کے بارے میں مطالعہ کریں گے، جس کے تحت امریکی براعظم میں کن کن یورپین ممالک نے کہاں کہاں اپنی نوآبادیات قائم کی ہیں اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے. امریکہ کے نوآبادیات کا مطالعہ کرتے وقت یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ طاقتور یورپین ممالک نے کمزور ملکوں پر اپنا تسلط قائم کر کے نوآبادیات کو سیاسی غلامی کی زنجیروں میں باندھ دیا. یورپین لوگوں نے امریکہ ہجرت کر کے امریکی براعظم کے مقامی باشندوں کی زمینوں پر زبردستی قبضہ کر لیا اور ان کا قتل کر دیا. انہیں وہاں پر سونے کے ذخائر ملے. امریکہ کی سرزمین پر گنے اور تمباکو کی کاشتکاری کرنے کے لیے اسپین کے لوگوں نے افریقہ سے غلام منگوائے. پیرو، میکسیکو اور وینیزویلا میں سونے اور چاندی کے ذخائر ملتے ہی اسپین نے کاشتکاری سے زیادہ سونا حاصل کرنے پر اپنا دھیان مرکوز کیا. انہوں نے جنوبی امریکہ کے پورے ساحلی کناروں پر اپنا قبضہ جما لیا. جنوبی کنارے پر فلوریڈا سے کیلیفورنیا تک کے علاقوں پر اسپین کے لوگوں نے قبضہ کر لیا. یہاں پر انہوں نے سیاہ فام لوگوں یعنی ریڈ انڈینز اور افریقہ سے لائے ہوئے غلاموں سے کاشتکاری کے کام کروائے. کاشتکاری کے ساتھ ساتھ معدنیات کی بے شمار دولت ان کے ہاتھ لگی. اسپین نے اس علاقے پر اپنا کاروبار بہتر چلانے کے لیے گورنر کی تقرری کی، گورنر کو اپوائنٹ کیا. اسپین کا راجہ اس نوآبادی کا سربراہ تھا. کونسل آف انڈیز اس تنظیم کے ذریعے حکومت چلائی جاتی تھی. یہ کونسل نوآبادیات میں تجارت کی دیکھ بھال کرتی تھی. اس نوآبادی سے خام مال اسپین روانہ کیا جاتا اور تیار شدہ مال اسپین سے منگوا کر اسی نوآبادی کے بازاروں میں فروخت کیا جاتا. اس علاقے میں سونے اور چاندی کی تجارت سے اسپین کے راجا کو بڑے پیمانے پر نفع ملنے لگا. اسپین کی ترقی اور خوشحالی دیکھ کر انگلستان، فرانس اور ہالینڈ نے بھی امریکی براعظم میں اپنی نوآبادیات قائم کرنے کی کوششیں شروع کر دیں. انگلستان کی ملکہ الزبیتھ اول کے دور میں بحری مہموں کی ہمت افزائی کی گئی. اسی کے ساتھ نوآبادیات قائم کرنے پر بھی زور دیا گیا. ملکہ الزبیتھ اول کے دور میں تجارتی نفع کے ساتھ ملک کا فائدہ جیسے مقاصد کو نوآبادیات سے جوڑا گیا. 1496 میں جان کیبٹ کو انگلستان نے امریکہ میں نوآبادیات قائم کرنے کی اجازت دی. جان کیبٹ نے شمالی امریکہ میں انگلستان کا دبدبہ قائم کیا. 1607 میں جیمز ندی کے کنارے انگریزوں نے جیمز ٹاؤن یہ نوآبادی قائم کی. آگے اسے یعنی اس نوآبادی کو ورجینا کا نام دیا گیا. بعد کے دور میں شمالی امریکہ کے مشرقی علاقے میں نیو انگلینڈ سے لے کر کیرولینا تک انگریزوں نے اپنی نوآبادیات قائم کیے. نوآبادیات قائم کرنے کے بعد انگلستان نے ان نوآبادیات پر کئی طرح کی پابندیاں عائد کرنے کا منصوبہ بنایا. اسی کے تحت آبی نقل و حمل سے متعلق قوانین بنائے گئے.
ان قوانین کے تحت مال کی نقل و حمل کرنے کی اجارہ داری صرف انگلستان کی کمپنیوں کو دیا گیا۔ 1765 کے ایکٹ کے لحاظ سے اہم چیزوں پر اسٹیمپ ڈیوٹی، جو ایک قسم کا ٹیکس ہوتا ہے، ادا کرنا انگلستان نے لازمی کر دیا، جس سے چیزوں کے داموں میں اضافہ ہوا۔ اسٹیمپ ایکٹ کے ذریعے عائد کردہ ٹیکس اور انگلستان نے امریکہ کی نوآبادیوں پر جو پابندیاں عائد کی تھیں، ان کا ورجینہ اس نو آبادی میں سب سے پہلے مخالفت ہوئی۔ بوسٹن اس شہر میں 5 مارچ 1770 کو انگریز سپاہیوں کی گولی باری میں کچھ لوگ مارے گئے، جس سے بوسٹن شہر میں بے چینی اور بے اطمینانی بڑھتی چلی گئی۔ 1773 میں سبھی نوآبادیات متحد ہو کر آزادی کی مانگ رکھی۔ انگلستان کی پارلیمنٹ نے امریکہ کی نوآبادیات میں چائے فروخت کرنے کی اجارہ داری ایسٹ انڈیا کمپنی کو دی۔ نوآبادیات پر عائد کردہ پابندیوں کو فوراً ہٹایا جائے، نوآبادیات کو حکومت کرنے کی خود مختاری دی جائے، اس طرح کی مانگیں وہاں کے مقامی لوگوں نے رکھیں۔ انگلستان نے انکار کرتے ہی نوآبادیوں نے انگلستان کے مال کا بائیکاٹ کر دیا۔ 1773 میں بوسٹن بندرگاہ پر مقامی لوگوں نے احتجاج کرنے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کے جہازوں پر موجود چائے کے باکسز کو سمندر میں پھینک دیا۔ اس واقعے کو بوسٹن چائے پارٹی کہتے ہیں۔ بعد میں امریکہ میں انگلستان کے نوآبادیات کی ایک تنظیم، جسے کانٹیننٹل کانگریس کہتے ہیں، بنائی گئی۔ 1774 میں فلاڈیلفیا میں نوآبادیوں کا اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں انہوں نے انگریزوں کے مال کی درآمد اور برآمد کی مخالفت کی اور انگریزوں کے مال کو استعمال نہ کرنے کا فیصلہ لیا۔ اس سے امریکی نوآبادیوں میں نوآبادیاتی نظام کے خلاف جنگ کا ماحول تیار ہوا اور نوآبادیوں نے انگلستان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ امریکہ کے 13 نوآبادیوں نے متحد ہو کر ہم انگلستان کی حکومت سے آزاد ہوئے ایسا اعلان کر دیا۔ 4 جولائی 1776 کو آزادی کے منشور کے دستاویزات پاس کیے گئے۔ یہ دستاویزات تھامس جیفرسن نے تیار کیے۔ جیفرسن نے زندگی گزارنے، آزادی اور خوشی حاصل کرنا یہ انسان کے 3 بنیادی حقوق ہیں اور یہ ان سے کوئی چھین نہیں سکتا، یہ تحریر کیا۔ آزادی کا اعلان نامہ شائع ہوتے ہی انگریزوں کی فوج اور 13 نوآبادیات کے باشندوں کے درمیان جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ میں فرانسیسیوں نے نوآبادیات کی حمایت کی۔ 1779 میں اسپین نے بھی امریکہ کی حمایت میں اس جنگ میں شامل ہوا اور آخرکار سیراٹاگو کی لڑائی میں انگریزوں کی فوج کو نوآبادیات کے سپہ سالار جارج واشنگٹن نے فیصلہ کن شکست دی۔ انگریزوں کے سپہ سالار کارنوالیس نے اپنی شکست قبول کر لی۔ اس طرح امریکہ آزاد ہوا۔ انسان کے بنیادی حقوق کا انکار کرنے والے حاکموں کے خلاف جنگ کرنے کا عوام کو حق ہوتا ہے، یہ امریکہ نے دنیا کو دکھا دیا۔ راجا کے بغیر ریاست، یہ تصور امریکہ نے ہی دنیا کو دیا، جو ایک عظیم تحفہ مانا جاتا ہے۔ امریکہ کے قریب کینیڈا، یہ علاقہ 1763 کے پیرس معاہدے کے تحت
انگلستان کو دیا گیا۔ بعد میں انگلستان نے کینیڈا کو اپنی ایک ریاست کا درجہ دیا اور انگلستان کے ہی طرز پر کینیڈا میں 2 پارلیمنٹ بنائے گئے۔ انگریزوں نے کینیڈا میں اپنا ایک نمائندہ نامزد کیا۔